الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. آج اسلامی سال کے رجب المرجب کی 27ویں شب ہے جس کو عالم اسلام میں شب معراج کہتے ہیں. یہ وہ تاریخی شب ہے، وہ یادگار رات ہے جس رات میں اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا حضور رحمت للعالمین سرور کائنات ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرش اعظم سے بھی اوپر لامکاں تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص تحفے آپ کو عطا فرمائے. یہی وہ مبارک رات ہے جس رات میں ہمارے لیے نمازوں کا تحفہ ملا. جو 5 وقتہ نماز آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کا تحفہ آج کی اس مبارک رات میں ہی ملا. اس لیے بھی یہ رات ایک یادگار ہے اور ایک بڑی عظیم رات ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سارے نظام کو روک دیا صرف اس لیے کہ اپنے محبوب کو سارے مقامات مقدسہ کی سیر کرانی ہے. قرآن کریم کی کئی تفسیریں ہیں، ان میں جو معتبر تفسیریں ہیں ان تفسیروں کے حوالے سے کہ 18 سال یا 28 سال کا عرصہ، یعنی اتنا لمبا سفر جس میں 28 سال لگ جاتے، اس کو چند لمحے میں اللہ نے طے کرا دیا. وہ آج ہی کی رات ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے. قرآن کریم 15واں پارہ سورہ اسراء کی یہ ابتدائی آیات جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، واقع معراج کا پورا تذکرہ اس میں ہے. قرآن
قرآن کی جب آیت سے حکم ثابت ہو جاتا ہے اور کسی واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر اس میں انکار کی کسی مسلمان کو گنجائش ہی نہیں. کوئی مسلمان انکار ہی نہیں کر سکتا واقعہ معراج کا، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے. جبکہ ہم اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام سب سے سچا ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ کا جو بھی کلام ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، بالکل حق ہے، صحیح ہے، درست ہے، سچ ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے. تو واقعہ معراج جس کا ذکر سورہ اسراء میں ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. البتہ جو تفصیلی واقعات، یعنی اس پورے سفر میں کیا کیا معاملات ہوئے، وہ تفصیل احادیث کریمہ میں ہے، حدیثوں میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیونکہ تفصیل قرآن پاک میں نہیں ہے. اس میں صرف ابتدائی سفر کو بیان کیا گیا اور پھر واپسی کا ذکر ہوا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا هَوَى. اس چمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب وہ اترا. وَالنَّجْمِ، نجم کا معنی ستارہ. اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، ہوا معنی جب وہ اترا، ستارہ جب اترا. یہاں ستارے سے مراد کون ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اس چمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم. اللہ نے قسم کا ذکر فرما کر واقعہ معراج میں واپسی کا تذکرہ فرمایا. تو یہاں جانے کا تذکرہ سورہ اسراء میں ہے اور واپسی کا تذکرہ سورہ النجم میں ہے. اب اس کے درمیان کیا کیا معاملات ہوئے اس کا ایک ذکر یہاں پر بھی ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اس کا ترجمہ ہے دنا فتدلی، قریب ہوئے اور بہت قریب ہوئے. قریب ہوئے، بہت قریب ہوئے، یعنی حضور کتنے قریب ہوئے اللہ سے اس کا ذکر. فکان قاب قوسین او ادنا. قوسین کہتے ہیں جو کمان، پہلے زمانے میں جو تیر پھینکنے کے لیے جو کمان ہوتی تھی، جس کو تیر کمان کہا جاتا تھا، جس کے ذریعے تیر پھینکا جاتا تھا، وہ اس کو قوسین کہا جا رہا ہے کہ قوسین کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی قریب تھے. اس کی میں تشریح کروں گا کہ یہاں قوسین کیوں ارشاد ہوا، قوسین فرمانے میں حکمت کیا ہے. او ادنا، اس سے بھی قریب ہوئے. اب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب میں قریب ہوا، رب کے قریب پہنچا، تو میں نے محسوس کیا کہ میرے دونوں شانوں پر دست قدرت ہے، اللہ کے دست قدرت ہے. میں نے ٹھنڈک محسوس کیا اور وہ سب کچھ میں نے جان لیا جو کچھ مجھے علم نہیں تھا. یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے. تو واقعات معراج کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں بالکل حق اور صحیح ہیں. میں انہیں کو اختصار کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ ابھی کچھ جو قوانین کی بات آ رہی ہے اس لیے کچھ اور مزید پابندیاں بڑھ گئی ہیں، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں بہت چھوٹ مل گئی ہے. بہت سارے مساجد میں تو پروگرام کرنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم کو موقع مل گیا. لہذا جتنا موقع ملے گا انشاءاللہ کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ایک مرتبہ اور جھوم کر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معنی الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شب معراج کو صرف اور صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پورے عالم عرب میں بھی بہت زیادہ اہم اور بابرکت مانا جاتا ہے. اور راتوں میں اس رات کو، اس شب معراج کو بڑی اہمیت دی گئی. جہاں تک آپ اس کے بارے میں
جانچنا چاہیں، اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں بہت سارے علاقوں میں، عربی ممالک میں، خاص طور پر ترکی میں اور مدینہ طیبہ میں جو آج بھی خوش عقیدہ سنی مسلمان موجود ہیں، وہ آج کی رات بڑی ہی فخریہ انداز میں اپنے اپنے گھروں میں شاندار اہتمام کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس عظیم شان کو جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، اس کو اپنی محفل میں بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو یہی سلسلہ صدیوں سے چلا آیا ہے اور انشاءاللہ جب تک اللہ چاہے یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج کے متعلق چند سوالات ہیں، اس کا ذکر لفظ معراج ہی میں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ معراج کس کو ہوئی؟ معراج کا معنی کیا ہے؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر ہم بولتے ہیں شب معراج شب معراج، لیکن معراج کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ اگر عربی لفظ کے اعتبار سے آپ اس کو ڈھونڈنا چاہیں، عروج سے بنا ہے۔ عروج کے معنی ہے بلندی۔ معراج بلندی پر جانے کا ذریعہ، یہ اسم اعلیٰ کے طور پر اس کو اگر دیکھیں گے تو بلندی پر لے جانے کا ذریعہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو جو بلندی پر لے گیا اور سیر فرمائی، اسی کو لفظ معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عروج کا معنی بلندی ہے۔ اب بلندی کہاں تک ہے، وہ بلند مقام کہاں تک ہے، یہ ہماری عقل سے ورا ہے۔ ہم لوگ بلندی کو کہاں تک سمجھتے ہیں؟ آسمان تک۔ ہماری جو سمجھ ہے، ہماری جو سوچ ہے کہ اوپر بلندی کہاں تک ہے، جیسے اب ظاہری طور پر فلائٹ جو اوپر جاتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے، راکٹ جاتا ہے، یا جو بھی بنائے ہوئے آلے ہیں اوپر کی طرف، بلندی کی طرف کہاں تک جا سکتے ہیں، اس کی مقدار کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں جو دنیا میں بلندی پر جاتی ہیں وہ آسمان سے نیچے ہی ہیں۔ آسمان کے اوپر، آسمان تک کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکی ہے۔ چاند بھی آسمان سے بہت نیچے ہے۔ ہو سکتا ہو لوگ یہ سمجھیں کہ چاند پر تو لوگ گئے اور چاند تو آسمان کے اوپر ہے۔ آسمان کے اوپر نہیں، آسمان تو اور بھی اوپر ہے۔ یہ جو ہم کو نظر آتا ہے، جس کو ہم دیکھ کر کے کہتے ہیں آسمان ہے، یہ اگر آپ اس بلندی پر جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ جتنا یہاں سے ہم کو اوپر نظر آ رہا ہے اتنا ہی اور بھی اوپر ہے۔ چاند میں جانے والوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو آسمان ملا، تو کہیں گے کہ آسمان جیسے زمین سے دیکھ رہے تھے آسمان دکھ رہا تھا، ویسے ہی چاند سے بھی ہم دیکھیں گے تو ایسے آسمان اوپر نظر آئے گا۔ اللہ کی قدرت ہے، کتنی بلندی پر آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ آسمان کافی بلندی پر ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب آسمان اتنی بلندی پر ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ساتوں آسمانوں سے بھی آگے گئے، ایک آسمان نہیں ساتوں آسمانوں سے بھی آگے گزر گئے، اور پھر ایک مقام آتا ہے جس کو لامکاں کہا گیا۔ مصطفیٰ گئے لامکاں میں، لامکاں جو مکان ہی نہیں ہے، یعنی وہ اس جگہ کو، اس مقام کو ہم تعبیر نہیں کر سکتے کہ وہ کون سی جگہ ہے، کیسا مقام ہے۔ ساتوں آسمانوں سے آگے، سدرۃ المنتہا سے آگے، لامکاں کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبریل بھی سدرۃ المنتہا تک ساتھ گئے اور وہاں سے آپ نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب آگے کتنی بلندی پر حضور گئے یہ رب جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ حیرت دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، یہی 27ویں شب کو رجب المرجب کی صبح صادق کا وقت ہے، خانہ کعبہ کے قریب حتیم کے پاس حضور کھڑے ہوئے۔ اتفاق سے اس دن عرب کے بڑے سارے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار وہاں پر جمع تھے۔ عرب کے جو بڑے بڑے، ہر قبیلے کے جو سردار ہوتے ہیں، ہر خاندان کے جو سردار ہوتے ہیں وہاں جمع تھے۔ ابو جہل بھی تھا، بڑے بڑے سرداران قریش ہیں،
اور ملک شام کے بڑے بڑے تاجر جو اس وقت کے بڑے مشہور بزنس میں وہ بھی وہاں پر جمع تھے. تو ابو جہل نے استہزان کیونکہ اس کی عادت تھی شان گھٹانے کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کی وہ کوشش کرتا تھا, اس کی عادت تھی, اور پوچھ بیٹھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات بتاؤ, کوئی نئی بات بتاؤ. تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بیان فرمانا شروع فرمایا کہ ابھی آج ہی کی رات میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا, مجھے لے گئے جبریل اور سارے فرشتے, جھرمٹ میں سدرۃ المنتہا پہنچا, پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچا, سارے مناظر میں نے دیکھے. حضور نے بیان فرمانا شروع کیا تو بالکل ان کی عقلیں حیران ہیں, کیا بول رہے ہیں, کبھی انہوں نے ایسا سنا ہی نہیں تھا, دنگ رہ گئے. تو ایک نے جو ملک شام کا تاجر ہے اس نے تحقیق کرنے کے لیے یہ کہا کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے مسجد اقصیٰ گئے, کیونکہ سب جانتے تھے کہ حضور مسجد اقصیٰ کبھی نہیں گئے, یعنی بیت المقدس کبھی نہیں گئے. تو ان لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ بیت المقدس کا نقشہ کیسا ہے, اس میں کتنے ستون ہیں, اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں, کتنے دروازے ہیں, یہ بتائیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتانا شروع کر دیا, اس میں اتنے ستون ہیں, اس میں اتنی کھڑکیاں ہیں, اس میں اتنے دروازے ہیں, اس میں داخلہ یہاں سے ہوگا, پورا نقشہ بتا دیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو آپ کے سامنے کر دیا, اور چونکہ رات ہی میں سفر بھی کر کے آئے تھے, سارا منظر آپ نے دیکھا, اور پھر جب حضور نے بتا دیا تو پھر ان کے پاس جواب کچھ نہیں رہ گیا. ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہاں جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے, مگر وہ اکڑا رہا, نہیں مانا. ابو جہل اکڑ کر کے رہ گیا, نہیں مانا, اور وہیں سے بھاگا کہ اب یہاں پر رکیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ ماننا پڑے گا. بھاگا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا, ان سے کہنے لگا کہ ایک صحابہ ایسا کہتے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے پوچھا کہ کس نے کہا ہے, کس نے کہا ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے وہ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عشق رسول دیکھو, کہتے ہیں اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو 100% سچ فرمایا ہے, اس لیے کہ ان کی جو خبر, وہ خبر جو دیتے ہیں ہم نے انہیں مان لیا ہے, اور وہ غلط نہیں بول سکتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے ان کی پوری زندگی دیکھی ہے. جب دنیا کے کسی معاملے میں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے تو اللہ کے معاملے میں وہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ ابو جہل نہیں مانا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً تصدیق کر دی, تو آپ کو لقب مل گیا صدیق کا, تصدیق کرنے والے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے واقعی معراج کو اس دن بھی بیان فرمایا جبکہ سارے علاقے کے قبیلے کے سردار موجود تھے, ان کے سامنے تفصیل کے ساتھ حضور نے بیان فرمایا, اور جن لوگوں نے سنا انہوں نے محفوظ کر لیا. پھر صحابہ کرام کے سامنے بھی حضور نے بیان فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام اس بات پر یقین رکھتے ہیں, اور صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی حدیثوں میں اس کو ذکر بھی کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے. یہ ایک دو سے مروی نہیں بلکہ کئی صحابہ کرام سے روایتیں ہیں. اس لیے اس واقعہ معراج کو اتنی زیادہ سندیں حاصل ہیں کہ اس میں انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اب رہ گیا مسئلہ صرف اور صرف جسمانی اور روحانی کا. جسمانی اور روحانی کا میں نے جمعہ میں بھی اس کا ایک مختصر جواب عرض کر دیا تھا. ایک اور دلیل عرض کر کے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک یہ سمجھا ہے کہ یہ واقع معراج یہ جسمانی نہیں ہے, یہ روحانی ہے, یعنی خواب میں تذکرہ ہو گیا, خواب میں آپ کو دیدار کرایا گیا, خواب میں آپ نے دیکھ لیا ہے, ان کے پاس جو سب سے مضبوط دلیل ہے, کیونکہ آج جو منکرین ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے, اب وہ دلیل لے کے ایسا مچل جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی مضبوط دلیل ہے, مگر دلیل کا جب آپریشن کریں گے تو پھسپھسی دلیل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جن لوگوں نے
رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج جسمانی کا انکار کیا کہ جسم کے ساتھ نہیں گئے بلکہ سو رہے تھے، خواب میں یہ سارے منظر آپ کو دکھا دیے گئے. ان کی نزدیک دلیل کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، اس کو وہ ذکر کرتے ہیں، ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک جدا ہی نہیں ہوا. مطلب دلیل پیش کرنے والے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول کو لے کر کے یہ کہتے ہیں کہ ماں عائشہ صدیقہ خود کہہ رہی ہے کہ حضور کا جسم حجرے سے، اپنے کمرے سے، گھر سے باہر ہی نہیں گیا. تو پھر واقعی معراج یہ جسمانی نہیں ہے بلکہ یہ روحانی ہے. دلیل آپ کی اپنے نزدیک بہت مضبوط ہے. ذرا اس کا تاریخی جائزہ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کی مہارت رکھنے والے، سند کی تحقیق کرنے والے محدثین نے اس کا انکار کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہی نہیں. اور اگر برسبیل تنزل مان بھی لیا جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے تو ذرا تاریخ کو آپ میچ کرو، تاریخ کو ذرا میچ کرو. معراج ہوئی کب؟ معراج کب ہوئی ہے؟ یہ جس معراج کا تذکرہ سبحان الذی اسریٰ میں ہے یہ ہوئی کب؟ سارے مورخین نے جو تاریخ بیان کی ہے بعثت کے 11ویں سال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 11ویں سال یہ معراج ہوئی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ ہی میں ہیں، ہجرت نہیں ہوئی، ہجرت نہیں ہوئی، ابھی مدینہ طیبہ ہجرت نہیں ہوئی ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اور آپ کا جو نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر رخصتی ہوئی، یہ تاریخ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس تاریخ کے اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ صرف 5 سال کی عمر کی تھی. واقعی معراج جو ہوا ہے، جو اصل معتبر تاریخ کے اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت 5 سال کی عمر میں تھی اور ابھی تک آپ کا نکاح ہی نہیں ہوا. تو پھر حضور کے جسم کے جدا ہونے کا قول کیسے مانا جائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا اگر قول ہے بھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تو آپ کا جو نکاح ہوا اور رخصت ہوئی ہجرت کے بعد، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے وہاں آپ کی رخصتی ہوئی ہے اور ادھر حضور کے حرم میں آپ آئی ہی نہیں ہیں. تو پھر یہ آپ کا قول ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہہ رہی ہوں کہ حضور کا جسم جدا ہی نہیں ہوا ہے. ان کی دلیل پھسپھسی ختم ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول کو لے کر جسمانی معراج کا انکار کرنے والے یہ دلیل دے رہے تھے کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق معراج جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے. یہاں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے ہی نہیں ہے. اور اگر قول ہے بھی تو تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں تو ممکن ہی نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جدا ہونے کی بات کریں، کیونکہ آپ اس وقت تک حضور کے مکمل طور پر رخصتی میں آئی نہیں ہیں. تو پھر جسم کے جدا ہونے کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے. تحقیق اگر کریں تو سارے اعتراضات کے جوابات کھل کر کے سامنے آتے ہیں. تو آئیے، معراج کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلایا. اب یہاں ایک اور اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دیدار کرانا تھا، ایک بہت بڑا انعام، ایک بہت بڑا تحفہ، تو کیا زمین پر رہ کر کے دیدار نہیں ہو سکتا تھا؟ ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہوں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ رب تبارک تعالیٰ کو اپنا دیدار کرانا تھا تو عرش سے اوپر لامکان بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ رب تبارک تعالیٰ کے دیدار کے لیے حضور کو اپنے قرب خاص میں بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ ذرا اس کا آپ قرآن کریم کی روشنی میں جواب تلاش کریں تو بہت صاف طریقے سے آپ کو جواب مل جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دیدار کی کوئی تاب نہیں لا سکتا. کسی کے اندر اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ اللہ کا دیدار کر سکے. اب رہ گیا مسئلہ، اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن ہو جائے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ دیدار بندہ کرے کیسے؟
کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں جب عرض کیا ربی ارینی، اے پروردگار تو مجھے دکھا دے، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جبکہ اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اور جن کو کلیم اللہ کا لقب ملا ہے. کلیم کا معنی اللہ سے بات کرنے والے، اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے والے. تو کلیم اللہ کا لقب تو ملا ہے، لیکن جب دیدار کی آرزو پیش کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو اس سے بات صاف ظاہر ہو گئی کہ دنیا میں رہ کر کوئی دیدار نہیں کر سکتا. اس لیے جب رب کا دیدار کرنا ہو تو اسے وہاں آنا پڑے گا، لامکان میں آنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا دنیا میں دیدار کرانا ہوتا تو پھر رب تبارک تعالیٰ کی جب تجلی نازل ہو رہی، یعنی ذات نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے جسم کی تجلی، اللہ کی ذات کی تجلی، یعنی نور جب کوہ طور پر نازل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ سکے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑے اور پورا طور پہاڑ جل کر کے راکھ ہو گیا. آپ ذرا اندازہ لگائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری ایک آرزو اس طرح سے پوری ہو سکتی ہے کہ تم آ جاؤ کوہ طور پر. طور پہاڑ پہ بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں اللہ کی تجلی نازل ہوئی، اور جب تجلی نازل ہوئی تو پورا طور جل کر کے راکھ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. قرآن میں اللہ نے فرمایا خر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، تاب نہ لا سکے. تو صرف اللہ کی تجلی جب نازل ہوئی تو پورا طور جل کر کے راکھ ہو گیا. اگر دنیا میں اللہ کی تجلی اس طرح سے نازل ہو جائے تو سارے بندے جل کر کے راکھ ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اس لیے رب نے یہ چاہا کہ بندوں کو اور آپ کی امت کو بھی تکلیف نہ ہو، لہذا آپ ہمارے قرب خاص میں آ جائیں، وہاں آپ کو دیدار کرایا جائے گا. رب تبارک تعالیٰ نے اپنا دیدار فرمایا. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کو قرب خاص میں بلا کر اللہ مقام ہے. اب وہ دیدار کس طرح سے ہوا اس کی کچھ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو عرض کروں گا. اتنا تو معراج کے تذکرے میں ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا، رب تبارک تعالیٰ کا دیدار کیا. اب معراج کو اتنی بلندی پر بلانے کی حکمتیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہوئی. ایک دوسری حکمت جو عشاقان مصطفیٰ عاشقان رسول نے بیان فرمایا، بڑی بہترین حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو ساری چیزوں کا مالک بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک بنا دیا کہ جنت کے مالک آپ ہیں اور امت آپ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنین کے جان و مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا. اور جانوں کے مالک اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا. پھر حضور سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ مومنوں کے جانوں کے مالک بن گئے اور ہم نے مومنوں کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب آپ آ کر کے جنت کو دیکھ لیجئے جس کے بدلے میں مومنوں کی جانوں کو خریدا گیا ہے. آپ اس کا دیدار کر لیں، اس کی سیر کر لیں تاکہ آپ کو بھی یقین ہو جائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے وہاں بلایا تاکہ آپ کو جنت کی بھی سیر کرائے. اور ایک بڑی عظیم حکمت یہ بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، پہلے ان کی کچھ ٹریننگ ان کو دی گئی، تربیت دی گئی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ اللہ نے عطا فرمایا، عصا کیا ہے؟ لکڑی کی لاٹھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ اس طور پر دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں لیتے تھے تو لاٹھی ہے، اور جب زمین پر رکھ دیتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. جب پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کو رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر رکھا تو وہ اژدہا بن گیا.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، کیونکہ جب یہ تقاضا بشری ہے، انسانی فطرت ہے کہ اگر کوئی چیز اچانک ایسی خوفناک چیز نظر آئے تو انسان ڈر جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے پتہ نہیں تھا. پہلی مرتبہ جب ہاتھ میں عصا لیا اور اللہ کا حکم ہوا اسے رکھیے، تو جیسے آپ نے زمین پر رکھا وہ اژدھا بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لیجئے مت ڈریے، پکڑ لیجئے اس کو مت ڈریے. پھر حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو ہاتھ میں لیا تو اب وہ اژدھا نہیں بلکہ لاٹھی. یہ ٹریننگ پہلے ہوئی، تربیت آپ کو دی گئی اس لیے کہ فرعون کے مقابل میں بھیجنا تھا، فرعون کے مقابل میں آپ کو جانا تھا. تو اس لیے پہلے عصا کا معجزہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کہ جب فرعون کے مقابل میں وہاں پر اس کو استعمال کرنے کی ضرورت آئے تو وہاں خوف زدہ نہ ہو جائیں. اس لیے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بلا کر کے اس کی ٹریننگ دے دی کہ اگر آپ اس کو زمین پر رکھتے ہیں تو اژدھا بن جائے گا، ہاتھ میں لے لیں تو یہ عصا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی تربیت ہو گئی، پتہ چل گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون کے مقابل میں جائیے. ادھر فرعون نے سارے جادوگروں کو جمع کر دیا تھا. سارے جادوگروں نے اپنے ہاتھ میں رسیاں لی تھیں، جادوگروں کے ہاتھ میں رسیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی رسیاں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اپنا دکھاؤ جو بھی کرتب دکھانا ہے. تو جادوگروں نے اپنے پاس اپنے ہاتھوں میں جو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں وہ رسی رکھ دیا تو سب کے سب سانپ بن کے گھومنے لگے، سانپ بن گئے. پورے میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا رکھ دیا. وہ جادوگروں کے جادو کا اظہار اس طرح سے ہو رہا تھا کہ ان کے ہاتھ کی رسی وہ سانپ بن رہی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب آپ نے رکھا اژدھا بن گیا اور سارے سانپوں کو تنہا اژدھا نے نگل لیا. ساری رسیاں سب غائب ہو گئیں، سارے سانپ غائب ہو گئے ایک اژدھا کے تحت. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معجزہ عطا فرمایا پہلے اسے ان کو بتا دیا گیا کہ اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے، اس کا یہ اثر ہوگا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات عطا فرمائے. ان میں سے ایک عظیم شان جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ کو مقام محمود بھی دیا گیا ہے، لواء الحمد بھی آپ کو دیا گیا ہے، حوض کوثر بھی آپ کو دیا گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لامکان پر بلا کر کے سارے مقامات کی سیر کرا دی. اے میرے مصطفیٰ، قیامت جب قائم ہوگی، میدان محشر جب قائم ہوگا، یہ لواء الحمد ہے، یہ وہ جھنڈا ہے جس کے نیچے آپ کھڑے ہوں گے اور سارے نبی اور سارے اولین و آخرین آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے. لہذا لواء الحمد بھی آپ کو دکھا دیا گیا، حوض کوثر بھی آپ کو دکھا دیا گیا، مقام محمود بھی دکھا دیا گیا، صراط بھی آپ کو دکھا دی گئی، تاکہ ان سارے مقامات پر آپ کو رہ کر کے اپنے غلاموں کی مدد کرنا ہے. پہلے ہی بلا کر کے دکھا دیا گیا، اس لیے کہ پہلے آپ کو یہ ساری چیزوں کا علم ہو گیا ہے. اور جب میدان محشر قائم ہوگا وہاں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب جگہ پہنچیں گے، حوض کوثر پر بھی ہوں گے، لواء الحمد کے پاس بھی ہوں گے، پل صراط پر بھی ہوں گے. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ میدان محشر میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں، کہاں ہم ڈھونڈیں آپ کو؟ وہاں تو کئی اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، اولین و آخرین ہوں گے، ہم کہاں آپ کو تلاش کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا، میں اپنے غلاموں کو جام بھر بھر کر کے پلاؤں گا. پھر عرض کیا کہ وہاں بھی ہم کو نہ مل سکے تو حضور نے فرمایا میزان پر تلاش کر لینا، میزان جو ترازو جہاں پر نامہ اعمال تولا جائے گا وہاں پر بھی میں موجود رہوں گا. عرض کرتے ہیں وہاں بھی اگر ہم کو نہ مل سکے تو حضور نے فرمایا پھر پل صراط پر آ کے تلاش کر لینا، جہاں میرے غلام پل صراط پر گزر رہے ہوں گے وہاں پر میں موجود رہوں گا. میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں گا ربی سلیم ربی سلیم، اے میرے پروردگار سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ مقامات اللہ تعالیٰ کو دکھانا منظور تھا، اس لیے اس رات میں اللہ نے بلایا کہ آئیے وہ سارے مقامات کی آپ سیر کر لیجئے، ان کو دیکھ لیجئے. اور ایک عظیم حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم رتبہ عطا فرمانا تھا، لیکن ابتدائی دور آپ کا بڑی تکلیفوں میں گزرا. مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے،
جیسے ہی حضور نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو بس اس اعلان کے بعد تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ تو تاریخ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے. مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت ستایا گیا، بہت پریشان کیا گیا. اگر اس پوری تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے تو واقعی ہمارے آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں ہیں. اتنی تکلیفیں شاید آج کوئی اتنا زیادہ تکلیف نہ اٹھا سکا. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئی. تو جب یہ تکلیفوں کا سلسلہ رہا تو ایک ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ نے جنہیں اتنا اونچا مرتبہ، اتنا عظیم رتبہ عطا فرمانا تھا، اتنا عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے، سارے نبیوں میں افضل بنایا ہے، تو پھر یہ تکلیفیں کیوں ہیں؟ یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ مصیبتیں کیوں ہیں کہ ادھر راستے میں کانٹے بھی بچھائے جا رہے ہیں، آپ کے جسم اقدس پر غلاظت پھینکی جا رہی ہے، آپ کو طرح طرح کے جملے کسے جا رہے ہیں، بےہودہ الفاظ بولے جا رہے ہیں، ستایا جا رہا ہے. میدان طائف کی طرف جب تشریف لے گئے تھے تو آپ کو پتھر مار مار کر کے آپ کے قدم مبارک لہولہان ہو گئے تھے. اتنی تکلیفیں اٹھائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے تکلیفیں اٹھائیں اس لیے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے تکلیفیں آپ اٹھاتے رہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں کبھی آپ نے اپنی زبان سے یہ شکوہ نہیں کیا کہ اللہ تو نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، حبیب بنایا ہے، تو میرے اوپر اتنی تکلیفیں کیوں ہیں؟ حضور جانتے تھے کہ میرے مولا کی رضا اسی میں ہے. تکلیفیں برداشت کرتے رہے، مصیبتوں کو جھیلتے رہے، مظالم سہتے رہے. اور جب اللہ نے دیکھ لیا کہ میرا محبوب میری رضا کے لیے سارے ظلم و ستم کو برداشت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے حبیب اب آپ کا امتحان مکمل ہو گیا، ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کر لی ہیں، اب اس مقام پر چلیے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا. وہ آپ کو عظیم مرتبہ عطا کیا گیا تاکہ وہ جو تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں اس کا ایک بہتر صلہ اور ایک بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے اور امت مصطفیٰ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے آقا کو اللہ نے کتنا عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے. محترم عزیزان گرامی، معراج کی بے شمار حکمتیں جو محدثین نے، مفسرین اکرام نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چند کا میں نے تذکرہ کیا ہے. اب ایک مختصر تذکرہ جو سفر معراج کا ہے اس کو بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس منظر کو آپ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا اہتمام فرمایا اپنے حبیب کو بلانے کا. جب بھی کسی مہمان کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو مہمان کی شان کے مطابق اس کا انتظام ہوتا ہے. کوئی عام انسان ہے، گھر پہ آ رہے ہیں، پتہ ہم کو چل جاتا ہے آ رہے ہیں تو بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے. لیکن کوئی اچھی شخصیت جیسے کوئی بزرگ آ رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں، معتبر شخصیت آ رہی تو ان کی شان کے مطابق ان کا انتظام بھی ہوتا ہے. گھر کو سجاتے ہیں، گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، ان کی خواہش کے مطابق، ان کی طبیعت کے مطابق سارے انتظامات ہوتے ہیں. اب آپ سوچئے مہمان کتنا بلند و بالا ہے. اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے قرب خاص میں بلا رہا ہے، جنہیں رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، مہمان بن کر کے جانے والے ہیں تو ان کے لیے کیسا عظیم انتظام ہو. اسی لیے محدثین فرماتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو سجا دیا اور سارے آسمانوں کو سجا دیا اس لیے کہ محبوب خدا آنے والے ہیں. آج کی اس مبارک شب میں ساتوں آسمان سوار دیے گئے، سجا دیے گئے ہیں. حور و غلمان کو کہہ دیا گیا ہے کہ محبوب خدا آنے والا ہے، لہذا سب تیار ہو جائیں. سارے فرشتوں کو یہ اطلاع ہو گئی کہ اللہ کے حبیب آج آنے والے ہیں. سارے فرشتے خوشی میں جھوم رہے ہیں، سارے فرشتے اور حوران بہشت بالکل ہی خوشی میں جھوم رہے ہیں. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم مہمان کو بلانے کے لیے سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین کو حکم دیا، جاؤ میرے حبیب کو لے کر کے آؤ. حبیب خدا کو لانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے حضرت جبریل امین آئے. لیکن اب حدیث پاک میں تذکرہ یہ ہے کہ حضرت جبریل کس طرح سے آئے اور حضور کہاں تھے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب، اس وقت جو خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے قریب بیت ام ہانی
حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں، ان کے گھر میں آرام فرما تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بستر پر سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں اور حضرت جبریل چھت چیرتے ہوئے نیچے اترے. یہ بھی حضور نے بیان فرمایا، اس لیے کہ دروازے سے نہیں آئے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھی. حضرت جبریل اللہ کے حکم سے گھر کی چھت پھاڑتے ہوئے نیچے اترے. اور یہ کیسے پتا چلا کہ گھر کی چھت پھاڑتے ہوئے حضرت جبریل آئے؟ کیونکہ حضور دیکھ رہے تھے مگر آنکھیں سو رہی تھی. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے دل کی آنکھیں کھلی تھی، میں دیکھ رہا تھا، لیکن صرف ظاہری آنکھیں بند تھیں. اور جبریل آئے اور کھڑے ہیں کہ کس طرح سے بیدار کریں، کس طرح سے اب جگائیں. اب یہاں مقام عشق دیکھیے. عشق مصطفیٰ کے حوالے سے بعض لوگوں کو عجیب اچنبھا سا لگتا ہے، مگر حضرت جبریل امین سے پوچھو اس دربار مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے. آج کے بے ادبوں کو معراج کی شب میں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ادب سیکھنا ہو تو جبریل امین سے سیکھو. حضرت جبریل آئے اور جگائے نہیں بلکہ با ادب کھڑے ہیں کہ اب جگائیں کیسے. حضرت جبریل دربار مصطفیٰ میں، بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جبریل اپنی کافوری پیشانی کو قدم مصطفیٰ کو مس کرو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو جب پیشانی کی ٹھنڈک محسوس ہوگی وہ بیدار ہو جائیں گی. تو حضرت جبریل نے اپنی پیشانی، اپنا ماتھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو لگایا، یعنی آپ نے قدم کا بوسہ دیا، حضور بیدار ہو گئے. یہاں رک کر کے ایک بڑا اہم پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جبریل استاد ہیں ہمارے نبی کے، جبریل استاد ہیں ہمارے نبی کے. آئیے یہاں پر مقام آپ کو بتاؤں کہ استاد شاگرد کے قدم چومتا ہے کہ شاگرد استاد کے قدم چومتا ہے؟ دنیا کا دستور یہ ہے کہ شاگرد استاد کے قدم چومتا ہے، مگر دربار مصطفیٰ یہ ہے کہ جس کو تم استاد کہہ رہے ہو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں شاگرد بنا ہوا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہیں اور قدم مصطفیٰ کو چوم رہے ہیں. گویا ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ مقام مصطفیٰ اور ہے، مقام جبریل اور ہے. حضرت جبریل استاد نہیں ہیں بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا استاد تو اللہ رب العزت ہے. خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن آپ کو سکھایا. الرحمن علم القرآن، سورہ رحمان اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہے بلکہ حضور کا استاد خود رب تبارک و تعالیٰ ہے. اسی لیے الرحمن علم القرآن فرمایا. اب یہ بھی دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے حبیب کا کوئی استاد بنے اور ان کا ان پر احسان ہو، اس لیے اللہ نے کسی کو استاد ہونے ہی نہیں دیا بلکہ سارا علم خود اللہ نے عطا فرما دیا. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جبریل استاد ہیں؟ ارے جبریل تو بارگاہ مصطفیٰ میں وحی لے کر کے آتے تھے. وحی یعنی اللہ کا پیغام، کلام الہی لے کر کے آنے سے استاد نہیں ہو جاتے. تم نے یہ دیکھا کہ حضرت جبریل وحی لے کر کے آ رہے ہیں اور پڑھ کر کے سنا رہے ہیں اور حضور نے پڑھ لیا. حضرت جبریل پڑھ کر کے سنا رہے ہیں اور حضور نے پڑھ لیا. اس لیے تم نے یہ ظاہری منظر کو دیکھ کر کے کہنا شروع کیا استاد ہو گئے. اس لیے کہا گیا ہر چمکتا ہوا سونا نہیں ہوتا، حقیقت بھی نگاہ سے دیکھو. حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت عطا فرمائی تھی کہ وحی پہنچانے کی خدمت آپ کی ہے، اللہ کی بارگاہ سے پیغام لے جانے کی خدمت آپ کی ہے. لیکن حضرت جبریل سے اگر پوچھا جائے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے تو حضرت جبریل کا بھی یہی جواب ہوگا میں ان کے گرد قدم کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، ان کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے حبیب ہے. اب آئیے حبیب کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو اکثر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. اللہ کے محبوب کیوں کہتے ہیں؟ ایک میں ایک بدعقیدہ بدبودار بدعقیدہ کہنے لگا کہ آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو حضور بھی نہیں کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کہتے ہو، محبوب کہتے. یہ محبوب اللہ نے کہیں قرآن میں ذکر کیا ہے؟ کہیں اللہ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب فرمایا ہے؟ آپ محبوب کیوں کہتے ہو؟
عقل کے اندھو ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، محبوب ہوتا کون ہے؟ محبوب ہوتا کیسے ہے؟ اگر آپ نے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ اللہ کے محبوب کون ہیں. اس لیے کہ جس کا اللہ نے اتنے بہترین انداز میں تذکرہ فرمایا وہی محبوب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ محبوب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کا ذکر فرمایا ہے اور دیگر نبیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا تو نام لے لے کر کے پکارا، لیکن حبیب خدا کا جب تذکرہ آیا تو اللہ نے نام لے کر کے نہیں پکارا بلکہ یہ فرمایا یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یاسین، طٰہٰ. آپ کبھی مجھے دکھا دو کہ اللہ نے یا محمد کہا ہو؟ کہیں نہیں ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جب پکارا تو اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا یا یحییٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ. یعنی ان کا نام ہے مگر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے نہیں پکارا بلکہ یاسین فرمایا، طٰہٰ فرمایا، یا ایھا المزمل فرمایا. اسی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے اپنے حبیب کا مقام بہت بلند فرمایا ہے. اور مزید دیکھنا ہو تو آئیے کلیم اور حبیب میں فرق دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو پیش کی تھی، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن حبیب کا مقام یہ ہے کہ حضور نے آرزو نہیں کی بلکہ رب آرزو فرماتا ہے کہ آپ آئیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کیونکہ حضرت جبریل جب آئے حضور کی بارگاہ میں تو حضور کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے یہی عرض کیا کہ ان ربک لیشتاق الی زیارتک، آپ کا رب آپ کی زیارت کا مشتاق ہے. آپ کا رب آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، آپ کو تشریف لے چلنا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا رب کا حکم ہے، رب تبارک تعالیٰ مشتاق ہے. پھر وہاں سے آپ نکلے. تو اسی سے محدثین یہ دلیل بنا کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے نبی خود اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت یوں پکار اٹھے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی وسلم. تو کلیم اور حبیب میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ کلیم کی شان یہ ہے کہ رب کے دیدار کی آرزو کریں اور حبیب کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بلائے کہ آپ آ کر کے دیدار کرو. رب کا دیدار حضور نے فرمایا ہے اور اللہ نے وہاں پر بلایا ہے. تو یہ بھی کلیم اور حبیب کا فرق ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جبریل حضور کے قدم مبارک کو اپنی پیشانی سے بوسہ دیتے ہیں، حضور بیدار ہوتے ہیں. اور ادھر جب حضرت جبریل نے عرض کیا تو حضور تیار ہوئے اور حجرے سے باہر آئے، کمرے سے باہر آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو کیا. وضو کرنے کے بعد حضرت جبریل امین آپ کو ایک کنارے لے کر کے گئے اور سینے کو چاک فرمایا، جس کو آج ہم اپنی زبان میں آپریشن کہہ سکتے ہیں. یہ انگریزی لفظ ہے، انگریزی ورڈ ہے آپریشن کرنا، یعنی سینہ چاک کرنا. حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، یہ حدیث پاک میں آیا ہے. اور پھر اس میں سے کچھ چیزیں آپ نے نکالی اور نور اور حکمت کا ایک تشت لایا گیا اور اس کو آپ کے سینے میں انڈیلا گیا. پھر آپ کے سینے کو برابر کر دیا گیا. پھر حضرت جبریل نے براق پیش کیا کہ آپ کی سواری کے لیے اللہ کی طرف سے یہ براق آیا ہے. حضور اس پر سوار ہوئے. تو یہ اس کو شق صدر کہا جاتا ہے. یہ شق صدر کیوں کیا گیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ یوں تو سیرت کی کتابوں میں، تاریخ میں 4 مرتبہ شق صدر ہوا، اس کا تذکرہ ہے. یہ ایک مرتبہ یہ بھی ہے. اس کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ اب اللہ کی بارگاہ میں جب جانا ہے تو چونکہ ابھی تک آپ یہاں دنیا میں تقاضا بشری کے ساتھ ہیں، یعنی جو بشری تقاضا ہے انسانیت کے لبادے میں ہے، تو وہ چیزیں موجود ہیں، ان کو نکالا گیا اور رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس لیے وہ چیزیں آپ کے اندر ڈالی گئیں. پھر اس کے بعد سینہ برابر کر دیا گیا. لیکن یہاں چاک کرنے کے بعد، سینے کے بعد کوئی نشانی باقی نہیں ہے، بلکہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے. صرف نور اور حکمت کو بھر دیا گیا ہے. اور وہ کیا چیزیں تھیں وہ اللہ بہتر جانے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے لیے براق پیش کیا گیا. اب براق کے بارے میں بھی تاریخ میں یہ ہے کہ براق کس چیز کو کہتے ہیں، براق کیسا تھا.
براق ایک سواری تھی، براق ایک سواری ہے، اس پر سوار ہونے کے لیے آپ کو لایا گیا. تو اس براق کے متعلق ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ کئی سال پہلے اس کو پیدا کیا گیا، جنت میں اس کو رکھا گیا، اور یہ براق کا کہ پیدا کرنے کا مقصد ہی تھا کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری بنے. تو وہ براق کو اس بات کا احساس، اس براق کو اس بات کی تمنا تھی کہ کب مجھ پر حضور سوار ہوں گے، کب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اوپر سوار ہونے کا مجھے موقع ملے. تو اسی انتظار میں تھا. اور جب براق لایا گیا، حضرت جبریل براق لے کر کے آئے، تو تاریخ میں یہ ہے کہ براق بالکل ہی اچھل کود کرنے لگا، اچھل کود کرنے لگا. تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ براق اب اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے حبیب تجھ پر سوار ہونے جا رہے ہیں. تو براق خاموش ہو گیا. محدثین فرماتے ہیں کہ اس براق کے اچھل کود کرنے کی وجہ شرارت نہیں تھی، بلکہ وہ خوشی میں جھوم رہا تھا، وہ خوشی میں مچل رہا تھا کہ بڑی مدتوں سے جو میری آرزو تھی، آج وہ میری آرزو پوری ہو رہی ہے. اس لیے کہ اس کی آرزو یہی تھی کہ اللہ کے حبیب مجھ پر سوار ہو جائیں گے. تو براق پر سوار ہوئے. حضرت جبریل نے نکیل پکڑی اور پھر اس کو لے کر کے چلے مسجد حرام. چونکہ آپ جہاں موجود تھے وہ مسجد حرام ہے، یعنی خانہ کعبہ، اور اس کے ارد گرد یہ مسجد حرام ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. بات ذہن میں آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں. مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ مسجد حرام کیوں ہے. لفظ حرام جب بولتے ہیں تو کسی نجیس ناپاک چیز کو حرام کہتے ہیں. جیسے شراب حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر حرام ہے، نجیس ہے. تو جو چیز ناپاک ہے، نجیس ہے اور ہمارے لیے منع کی گئی ہے اس کو حرام کہتے ہیں. تو مسجد حرام کو حرام کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر کبھی کبھی لوگ اس سلسلے میں سوچ کر کے اچھمے میں پڑ جاتے ہیں اس کو حرام کیوں کہا جا رہا ہے. لفظ حرام عربی میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو ناپاک ناجائز چیز کو بھی حرام کہا گیا، جیسے شراب حرام ہے، جو بھی ناجائز ہے اس کو حرام کہا گیا ہے. لیکن ایک لفظ حرام کا استعمال حرمت سے، حرمت کا مطلب تعظیم، محترم، جیسے کہتے ہیں یہ بڑے محترم ہیں، یہ حرمت والے ہیں. تو حرمت اور تعظیم اور احترام کے اعتبار سے بھی لفظ حرام بولا جاتا ہے. یعنی زمین پر جتنی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں میں سب سے حرمت والی، سب سے افضل مسجد مسجد حرام ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. مسجد حرام میں ایک نیکی، ایک عبادت 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. اسی لیے جو حجاج حج کرنے جاتے ہیں مسجد حرام میں، وہاں نماز ادا کر لیتے ہیں تو ان کے لیے 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے. لیکن جماعت کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، جماعت کے ساتھ کی قید نہیں ہے. بعض لوگ ہو سکتا ہو اس سلسلے میں ہم سے اتفاق نہ کریں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تک امام صحیح عقیدے والا ہو اس کے پیچھے نماز جائز ہے، نماز صحیح ہے. اور امام اگر غلط عقیدے والا ہو اس کے پیچھے نماز ہی درست نہیں ہے، نماز ہی صحیح نہیں ہے. چاہے مسجد حرام ہو چاہے مسجد نبوی ہو، امام کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، جو نبی کا گستاخ ہوگا وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، لہذا اس کی امامت درست نہیں ہے، اس کے اقتداء میں نماز درست نہیں ہے. نماز مسجد حرام میں اگر پڑھی جائے تو وہاں 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے، یقیناً حقیقت ہے. اور حضور نے فرمایا ہے مگر آج اگر امام بدعقیدہ ہے تو اس کے پیچھے پڑھنے کا شرعاً حکم ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں تنہا پڑھے تب جا کے اسے 1,00,000 کا ثواب مل رہا ہے. ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. تو اسی مسجد حرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہو رہا ہے. حضرت جبریل ساتھ میں ہیں اور ہزاروں فرشتوں کی جھرمٹ میں حضور کو لے کر کے حضرت جبریل چلے. یہ فرشتوں کا جھرمٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب دولہا چلتا ہے تو اکیلا نہیں ہوتا ہے بلکہ پوری بارات ساتھ میں ہوتی ہے. یہ بارات کا ایک سسٹم بھی جو چلا ہے شاید ہو سکتا ہو لوگوں نے اسی سے اخذ کیا ہوگا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو حقیقت میں دولہا ہے اس کے لیے یہ شایع نشان ہے.
اس کی شایع نشان ہے. جو حقیقت میں دولہا ہو اس کے ساتھ باراتی ہوں تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں دولہا ہیں. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود, شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود, نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کے دولہا تو حضور ہی تھے, اس لیے کہ سارے فرشتے باراتی ہیں اور تنہا حضور دولہا ہیں. اور آپ کو سواری پر سوار کیا گیا ہے, آپ کو فرشتے لے کر کے چل رہے ہیں. مسجد حرام سے آپ مسجد اقصی تک پہنچے. مسجد حرام سے جو مسجد اقصی آپ پہنچے ہیں یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک, درمیان میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے. کئی آپ نے قافلے بھی دیکھے اور واپس آنے کے بعد ان قافلوں کا آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ فلاں قافلہ جو ادھر سے آ رہا تھا, فلاں قافلہ ادھر سے آ رہا تھا, حضور نے وہ بھی بیان فرمایا. تو اس وقت جو سرداران قریش اور ملک شام کے جو تاجر تھے ان کو اس بات پر اور مزید یقین ہو گیا کیونکہ یہ قافلہ ہم نے بھیجا تھا, یہ قافلہ ہمارے یہاں سے گیا تھا. حضور نے وہ قافلے کے بارے میں بتا دیا کہ میرا جب گزر ہو رہا تھا اس قافلے کو بھی میں نے دیکھا, میرا گزر ہو رہا تھا اس قافلے کو بھی میں نے دیکھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تک پہنچے. مسجد اقصی میں جب پہنچے تو وہاں سارے نبی حاضر ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء وہاں پر موجود تھے. یعنی ایسا لگ رہا تھا گویا امام الانبیاء کا انتظار ہے, امام الانبیاء کا انتظار ہے کہ وہ سارے نبی تو دنیا میں پہلے آئے اور چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس بھیج دیا. جاؤ میرے حبیب کی اقتدامی نماز کا آج تمہیں موقع مل رہا ہے, وہاں پہ آپ کو نماز ادا کرنی ہے. سارے نبی وہاں پر موجود تھے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب مسجد اقصی میں تشریف لے گئے, صفیں لگی ہوئی ہیں, مصلی امامت پر حضور جا کر کے کھڑے ہو گئے. حضرت جبریل آپ کو لے کر کے مصلی امامت پر کھڑا کر دیے. اور یہاں پر رک کر کے ایک بڑا اہم نقطہ آپ کو دینا چاہتا ہوں, اس کو ذہن میں رکھیں, اس کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے, یعنی آپ دنیا سے رخصت ہوئے, موت کا مزہ بھی آپ نے چکھ لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سارے انبیاء نے موت کا مزہ چکھا اور ان کا وصال بھی ہوا, دفن کیے گئے. تو پھر یہ آئے کیسے, یہ آئے کیسے؟ اور وہ بھی روح نہیں بلکہ مکمل جسم کے ساتھ حاضر تھے, مکمل جسم کے ساتھ سارے انبیاء وہاں پر موجود تھے. تو یہاں سے ہمیں ایک عقیدہ مل رہا ہے کہ نبی مرتے نہیں ہیں, نبی زندہ ہیں. نبی مرتے نہیں ہیں, نبی زندہ ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام جسم کے ساتھ ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام جسم کے ساتھ ہیں, سارے انبیاء جسم کے ساتھ مسجد اقصی میں ہیں. گویا معراج کی رات یہ پیغام دنیا کو دیا جا رہا ہے, اللہ کے نبی موت کا مزہ چکھتے ہیں, ان کا وصال ہوتا ہے. قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی اللہ انہیں ایسی زندگی اور ایسی حیات عطا فرماتا ہے جب چاہیں جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں, جب چاہیں جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں. اسی لیے وہ سارے نبی اللہ کے حکم کے مطابق مسجد اقصی میں حاضر تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنفس نفیس وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. اور دوسرا نقطہ بھی یہ بھی ہے کہ جو سارے انبیاء پہلے آ کر کے چلے گئے وہ گویا ہمارے آقا کے مقتدی ہیں اور اللہ کے حبیب مقتدا ہیں. امام اور مقتدی کا ایک بہت بڑا فرق, یہ سب سمجھتے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے اور مقتدی کون ہوتا ہے. امام مصلی امامت پر ہے, مقتدی جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ مقتدی ہے. امام اور مقتدی میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے, اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں. امام اور مقتدی کا ایک بہت بڑا فرق, یوں دیکھا جائے تو انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں. میں بھی انسان ہوں, آپ بھی انسان ہیں. جس طرح آپ کے سارے معاملات ہیں ویسے میرے معاملات ہیں, کھانا پینا اور سارے معاملات سب ایک سے ہیں. لیکن امام اور مقتدی کا ایک بہت بڑا فرق ہے جس کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں. کاش اگر یہ سمجھ لیں تو پھر امام کی تعظیم, ہر امام کی تعظیم کرنا چاہے گا. امام اور مقتدی کا ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ امام اللہ کی بارگاہ میں نمائندہ ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں نمائندہ ہوتا ہے. یعنی سارے مقتدیوں نے
اپنی نماز کے لیے امام کو نمائندہ بنایا ہے. اسی لیے امام جب قرات کرتا ہے تو مقتدیوں کو کہا گیا کہ خاموش ہو جاؤ. یہ حکمت آج آپ کو شاید معلوم ہو رہی ہوگی کہ ہم نماز میں جو جہری نماز ہے, جیسے فجر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, اگر امام جہری قرات کر رہا ہے مقتدیوں کو حکم ہے کہ آپ کو پڑھنا نہیں ہے. سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں, آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. سورت ہم ملا رہے ہیں, آپ نہیں ملا رہے ہیں, آپ خاموش کھڑے ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ الامام قرۃ لہ, امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. اس لیے کہ سارے مقتدیوں نے امام کو نمائندہ بنایا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اب سب کو جو عرض کرنا ہے وہ امام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے. جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا, تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سب کی طرف سے عرض کر رہے ہیں اے اللہ ہم سب کو سیدھی راہ چلا. تو امام نمائندہ ہوتا ہے. نمائندہ کا مطلب جن کو اپنے سارے معاملات کے لیے ہم پیشوا بنا لیتے ہیں. ایک طرح سے نمائندہ جس کو ہم چن لیتے ہیں, ووٹ دے دیتے ہیں, منتخب کرتے ہیں, وہ ہمارا نمائندہ ہوتا ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے. جس کو ایم پی کہا جاتا ہے وہ سارے لوگوں کا, پبلک کا نمائندہ ہے, جس کو نمائندے کی حیثیت سے وہاں پارلیمنٹ میں بھیجا جاتا ہے. یہ ایک دنیاوی کورٹ ہے, یہ دنیاوی پارلیمنٹ ہے. مگر مسجد میں آنے والے سارے مقتدی فرض نماز میں امام کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں. اسی لیے کہا گیا نمائندے کو چننا ہو تو اچھا نمائندہ چنو, جس کے اندر تقوی و پرہیزگاری بھی ہو, اللہ کا خوف بھی ہو, اور اس کے اندر ایمان موجود ہو, تب آپ کا وہ نمائندہ صحیح ہے. اور اگر غلط نمائندے کو آپ نے چن لیا, جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے, غلط نمائندے کو لوگ چن لیتے ہیں اور وہ جا کر کے وہاں صرف اور صرف اپنا جیب بھرتا ہے, پبلک چاہے مرے, ہم کو کوئی مطلب نہیں. آج جس کو نمائندہ چنا جا رہا ہے وہاں جا کر کے وہ ہماری بات نہیں کرتا ہے بلکہ وہ پارٹی کی بات کرتا ہے. نمائندہ وہ ہے جو ہمارے درد کو محسوس کرے, نمائندہ وہ ہے جو ہمارا خیال رکھے. یہی وجہ ہے کہ امام جب نمائندہ بنتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سارے معاملات کو پیش کرتا ہے. اللہ یہ تیرے بندے ہیں, تیری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آئے ہیں, لہذا ان کے لیے تو بخشش بھی عطا فرما اور دنیا میں ان کو خیر عطا فرما. تو اللہ نے سارے نبیوں کے لیے نمائندہ اور امام چنا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور سارے انبیاء مقتدی ہیں. یہاں سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہو رہی ہے, امام عمر کے اعتبار سے نہیں دیکھا جاتا ہے, فضیلت کے اعتبار سے. عمر میں کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن فضیلت میں جب علم کے اعتبار سے جب بڑا ہوتا ہے اسے امام منتخب کیا جاتا ہے. شاید آپ کو یہ حدیث پاک یاد ہوگی, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے اپنے قریب بٹھاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس عمر کے اعتبار سے بہت کم تھے, یعنی نوجوان تھے, اور دوسرے جو صحابہ تھے زیادہ عمر والے تھے, سینئر تھے. تو کچھ صحابہ اکرام نے اعتراض کیا حضرت عمر فاروق اعظم سے, آپ ان کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں جبکہ ان کی عمر کے تو ہمارے بیٹے ہیں, آپ ان کو قریب بٹھاتے ہیں اور ہم کو آپ اتنا مقام نہیں دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے علم کی وجہ سے میں ان کا احترام کرتا ہوں, اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم قرآن حاصل کر چکے تھے, تفسیر قرآن میں آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی, اس لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا احترام کرتے تھے. تو علم کی بنیاد پر احترام کیا جاتا ہے, علم کی بنیاد پر امام کا احترام ہوتا ہے. اور اگر بے علم ہو تو وہ امام کیا بنے؟ جس کو علم ہی نہیں ہے شریعت کا وہ امام کیا بن سکتا ہے؟ اسی لیے آج کل کے ڈھونگی ڈھکوسلے پیر کبھی امام نہیں بن سکتے کہ بظاہر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ مرید تو بنا لیتے ہیں لیکن ان کے اندر امامت کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے. جب وہ علم شریعت نہیں جانتے ہیں تو امام کیسے بن سکتے ہیں؟ امام کے لیے علم شریعت کا جاننے والا ہونا ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا امام منتخب فرمایا جو علم میں بھی سب سے زیادہ تھے, علم میں سب سے زیادہ تھے. اسی لیے امام کے انتخاب میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ جو سب سے زیادہ علم والا ہو وہ امام بنے, سب سے زیادہ قرآن کا جو علم رکھتا ہو وہ امام بنے, اور ساتھ ہی ساتھ سب سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری جس کے اندر ہو وہ امام بنے. تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے
اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا ہے تو تقوی و پرہیزگاری بھی آپ کے اندر ہے، علم و فضل بھی آپ کے اندر ہے، ساری خوبیاں بھی آپ کے اندر ہیں، اسی لیے اللہ نے سارے نبیوں کا آپ کو امام بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے امام ہیں، اور یہاں پر امامت آپ نے فرمائی، اس کے بعد پھر وہاں سے جب نکلنا ہوا، اب بعض حضرات ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ وہاں جو نماز پڑھی گئی تھی وہ کون سی نماز تھی؟ اس لیے کہ نماز تو وہاں پر ملی ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو جانے سے پہلے جو نماز آپ کی ہو رہی تھی یہ کون سی نماز تھی؟ تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی نماز پڑھتے تھے۔ نماز یہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی عطا ہوئی ہے، لیکن 5 وقتہ نماز نہیں تھی۔ کسی کو فجر کے وقت کی نماز دی گئی، کسی کو ظہر کے وقت کی نماز دی گئی، کسی کو عصر کے وقت کی، کسی کو مغرب، کسی کو عشاء، یعنی ایک خاص نماز پچھلے انبیاء کو دی گئی ہے، اور نماز کا تصور پہلے کی امتوں میں بھی رہا ہے، تو اس لیے وہاں پر حضور جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں کوئی ایک مخصوص نماز ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو 5 وقتہ نماز ہے یہ تو اللہ نے خاص آپ کو اور آپ کی امت کو عطا فرمائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اور سارے نبیوں نے حضور کی امامت میں، حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر حضرت جبریل آپ کو لے کر کے آسمان کی طرف چڑھے، حضرت جبریل حضور کو لے کر آسمان کی طرف چڑھے، تو حضرت جبریل تو آسمان کی طرف لے کر کے چڑھے تو دروازہ کھلا نہیں، باہر سے آپ نے آواز دی، تو ادھر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہا کہ جبریل۔ تو پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دروازہ کھلا، تو گویا ہر آسمان پر جو فرشتے مقرر ہیں جن کو دربان کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے، ان کو پہلے اطلاع دی گئی ہے کہ اللہ کے حبیب آئیں گے تو ان کے لیے دروازہ کھلے گا۔ آسمان کا دروازہ کھلا اور حضور تشریف لے گئے پہلے آسمان پر۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اقتداء میں نماز کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نیچے تھے، اور پھر حضور جب وہاں پہلے آسمان پر پہنچے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ وہ پلک جھپکنے میں جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں، جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں، اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق وہاں پہنچے۔ لیکن یہ 7 آسمانوں میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، چند نبیوں کی ملاقات ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ان حضرات کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر ملاقات ہو رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک تذکرہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور غم محسوس کرتے ہیں۔ حضرت جبریل سے حضور نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے بتایا، یا رسول اللہ وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں جو جنتی ہیں ان کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ سب جنتی ہیں، اور بائیں طرف جو ہے وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور غم محسوس کرتے ہیں۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو دکھا دیا کہ آپ کی نسل میں آنے والے جنتی بھی ہیں، جہنمی بھی ہیں، جو ایمان والے ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی وقت یہ چیز دیکھ چکے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھایا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، 7 آسمانوں تک سارے کچھ خاص نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، اور ترتیب میں فرق ہے کہ پہلے کس سے ملاقات ہوئی، بعد میں کس سے ملاقات ہوئی۔ بہرحال حدیث پاک کی روشنی میں مختلف روایتوں کے مطابق ملاقاتیں ہوئی۔ جن جن نبیوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کو مرحبا کہا۔ کیا کہا؟ مرحبا۔ مرحبا کا مطلب خوش آمدید، انگریزی لفظ ہے ویلکم، کہ ہم کسی مہمان کو جب خوش آمدید کہتے ہیں تو آپ اس سے کہتے ہیں آئیے، بڑے اچھے وقت میں آپ آئے، خوش آمدید، آپ آئے، باہر آ گئی۔
تو یہ خوش آمدید کا ایک لقب ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، اور عربی زبان میں مرحبا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح کہہ رہے ہیں، یعنی ایک نیک نبی اور نیک بیٹے کے لیے خوش آمدید ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یوں کہا، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام بھی یوں کہہ رہے ہیں، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، پیارے نیک نبی اور نیک بھائی کے لیے خوش آمدید ہو۔ تو یہ خوش آمدید کہنا، مرحبا کہنا، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ نبی تشریف لا رہے ہیں تو مرحبا کہہ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ شب میلاد ہم بھی مرحبا یا مصطفیٰ کہتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب اس میں بھی کچھ لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، مرحبا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس رات دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کی آمد اور آپ کی تشریف آوری پر ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مرحبا مرحبا کہنا یہ آمد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، تو یہ سنت ہے سارے انبیاء کی۔ نبیوں نے خوشی محسوس کی ہے اور وہاں پر حضور کی آمد پر خوش آمدید کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی خوش آمدید کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خوش آمدید کہہ رہے ہیں، مرحبا کہہ رہے ہیں۔ لہذا یہ ایک دستور ہے خوش آمدید کہنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ خوشی کا اظہار بھی اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے، عظیم مہمان آتا ہے، تو اس کے لیے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں سے آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے، اس کے بارے میں ایک یہ ہے کہ ایک درخت ہے، اس کو درخت سدرہ کہا گیا۔ حضرت جبریل وہیں پر رہتے ہیں، ان کا مسکن ہے، حضرت جبریل وہاں پر رہتے ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا یعنی دنیاوی اعتبار سے یا فرشتوں کے اعتبار سے سب کا آخری وہیں پر ہے۔ منتہا، منتہا کا مطلب لاسٹ سٹیج، آخری سٹیج، وہاں تک، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاں تک مجھے پہنچنا تھا آپ کے ساتھ وہاں تک ہم آ گئے، اب اس کے آگے آپ کو آگے جانا ہے، میں ساتھ میں نہیں جا سکتا۔ کیوں جبریل رکے؟ اس لیے کہ وہ آگے کے جو مقامات ہیں، آگے کا جو منظر ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنے تقاضۂ بشری کے مطابق، یعنی انسانی لبادے میں ایک حد تک جا سکتا ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ آج بھی جو بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے سائنسدان جو بھی ایجاد کر رہے ہیں، ان کی بھی ایک حد ہے، وہاں تک وہ جا رہے ہیں، اس کے آگے نہیں جا پا رہے ہیں۔ سیاروں کو انہوں نے تلاش کر لیا ہے، ابھی بھی وہ کھوج میں ہے کہ کتنے سیارے ہم کو، کہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ وہ سیاروں تک جا سکتے ہیں۔ یہ سیارے جتنے بھی ہیں، نیپچون، پلوٹو، یہ سب جتنے بھی سیارے ہیں جو آج جہاں تک بھی سائنسدان پہنچ رہے ہیں، وہ سب فلک میں ہیں، یعنی آسمانوں سے نیچے ہیں۔ اس سے آگے بڑھنے کی ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ اب وہ بھی آپ دیکھیے کہ اتنی بلندی پر جانے کے لیے کتنے انتظامات کے ساتھ جاتے ہیں، کتنے انتظامات کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ انسانی فطرت اور انسانی مزاج جس چیز کو برداشت کر سکتا ہے وہاں تک جا سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ بعض سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ اس کے آگے ایک ایسا مقام ہے کہ وہاں جانے سے انسان جل جائے گا، راکٹ بھی جائے تو وہ جل جائے گا۔ سائنسدان بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں۔ اور حضرت جبریل بھی وہاں تک پہنچ کر کے، سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر کے رک گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اب آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ حضرت جبریل نے خود عرض کیا، جس کی ترجمانی حضرت علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس شعر میں ہے، فارسی کا شعر ہے، اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ یہ تجلی جو اللہ کی تجلی کی میں تاب نہیں لا سکتا اور میں جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ جائیں۔ یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں، بہت بہترین پوائنٹ ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبق آپ کو حاصل ہوگا، خاص طور پر معاذ اللہ جن لوگوں نے شان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو سمجھنے میں کوتاہی کی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹاتے ہوئے کہتے ہیں ان کی کوئی بڑی شان نہیں ہے، وہ ہمارے جیسے ایک عام بشر ہیں،
ہمارے جیسے بشر ہیں بلکہ بڑے بھائی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. یہ گھٹیا سوچ ہے، یہ گھٹیا خیال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو بڑی اونچی شان عطا فرمائی ہے. ذرا اس معراج کے واقعے میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جب آگے جانا ہوا تو جبریل سے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل تم نہیں جا سکتے تو میں کیسے جا سکتا ہوں، تم نہیں جا سکتے تو میں کیسے جا سکتا ہوں. ذرا سوچیے، وہ جبریل جو حضور کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کر کے آنے والے ہیں، وحی الہی لے کر کے آنے والے ہیں. کئی ہزار مرتبہ حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، لیکن وہی جبریل رک گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آگے آپ کو جانا ہے، میں نہیں جا سکتا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جبریل بھی جانتے تھے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہوں، میں نبی کے جیسا نہیں ہوں، اللہ کے حبیب کے جیسا نہیں ہوں. اگر حضرت جبریل اپنے آپ کو حضور کے جیسا سمجھتے تو کہتے جب حضور جا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتا ہوں. اپنے آپ کو سمجھتے تو یہی کہہ سکتے تھے کہ آپ جا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتا ہوں. حضرت جبریل نے اپنے آپ کو حضور جیسا نہیں سمجھا بلکہ یہی کہا یا رسول اللہ آپ جا سکتے ہیں میں نہیں جا سکتا. اور حضور نے فرمایا کہ ہاں تم نہیں جا سکتے میں جاؤں گا، لیکن اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کر دو، تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کر دو. اس لیے کہ میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تمہاری حاجت پیش کروں، تمہاری آرزو کیا ہے بیان کرو. آپ ذرا سوچئے کہ وہ جبریل جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان سے حضور فرماتے ہیں تمہاری کوئی حاجت ہو تو پیش کرو. اب یہاں اگر بیان کیا جائے تفصیل کے ساتھ تو بہت سارے پوائنٹس ہیں، لیکن میں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے گفتگو ختم کر رہا ہوں. 11 سے پہلے پروگرام ختم کرنا ہے. صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم کو اگر کوئی حاجت اگر بیان کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی آرزو، اپنی تمنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کرنی ہوتی ہے تو ہم یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرمائیے. یہ ہم تو اکثر سلام کی بات پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرمائیے. یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اے اللہ کے حبیب ہماری بات سنیے، ہماری فریاد سنیے، ہمارے دل کی آرزو سنیے. اور پھر ہم آگے عرض کرتے ہیں یا رسول یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا یا اننی فی بحر ہم مغرقن. چونکہ جنہوں نے یہ شعر پڑھا ہے وہ اسی طرح سے پڑھا ہے، اس لیے ویسے ہی پڑھنا بہتر ہے. اننی فی بحر ہم مغرقن، بے شک میں بہت بڑے غم کے دریا میں ڈوبا ہوں، غم میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مبتلا ہوں. خذ یدی، خذ کا معنی پکڑیے، خذ آپ لیجئے، یدی میرا ہاتھ یعنی میری دستگیری فرمائیے، میرا ہاتھ پکڑیے، میری مدد کیجئے. سہل لنا اشکالنا، ہمارے مشکل مسئلے کو آسان فرما دیجئے. تو ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اب یہیں سے کچھ لوگ چی بجبی ہو کے کہتے ہیں یہ کیوں حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کہنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کہو. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت جبریل سے حضور نے کیوں کہا تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو؟ کیا حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں کہنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کیا حضور یہ نہیں جانتے ہیں کہ جبریل کی جو حاجت ہوگی وہ جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض سکتے ہیں؟ مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، مگر یہاں بتانا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو حاجت پیش کی ہی جاتی ہے، مگر وسیلہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، تمہاری کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو پیش کرو. جبریل جب اپنی حاجت پیش کر سکتے ہیں تو ہم غلام مصطفیٰ اپنے حبیب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاجت نہیں پیش کر سکتے؟ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے دلیل ہے. جبریل جب روح الامین ہے، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کر سکتے ہیں تو ہم امت مصطفیٰ ہو کر نبی کی بارگاہ میں حاجت پیش کر سکتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں. اب آئیے، جبریل نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی حاجت پیش کرنا ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، آپ سے کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ نہیں کہا. بلکہ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس میں اسی کا تو مشتاق تھا، یہی میری آرزو تھی، لہذا میں عرض کرتا ہوں میری ایک دلی تمنا آرزو ہے کہ آپ کی گنہگار امت پل صراط پر گزر رہی ہو، مجھے اپنے بازوں کو بچھانے کا موقع مل جائے. حضرت جبریل آرزو کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت جب گزر رہی ہو
تو مجھے اپنے پروں کو بچھانے کا موقع مل جائے. آخر حضرت جبریل نے ایسی آرزو کیوں کی؟ آپ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ گنہگار ہم ہیں، یعنی امت مصطفیٰ گنہگار ہم ہیں، اور ہمارے لیے جبریل پریشان ہیں، ہمارے لیے جبریل بے قرار ہیں. اور وہ جبریل جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، وہ جبریل جن کو اللہ نے روح الامین کا خطاب لقب عطا فرمایا، وہ جبریل جو اللہ کی بارگاہ سے پیغام لے کر کے آنے والے ہیں، سارے نبیوں کا دربار جنہوں نے دیکھا ہے، وہ جبریل جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی گنہگار امت کے لیے خدمت کا موقع مل جائے. یہاں میں ایک بہت اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر آج تک جو اپنی زندگی کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آج سے احساس کر لو اپنی زندگی کا اور اپنے مقام و مرتبے کا. اللہ نے تم کو اتنا اچھا مقام عطا فرمایا، اتنا اچھا مقام عطا فرمایا کہ آپ اللہ کے حبیب کی امت ہو. غلام مصطفیٰ کا لقب آپ کو ملا ہے، غلام مصطفیٰ کی شان اللہ نے آپ کو دی ہے. اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے حبیب کا غلام بنایا ہے، امت بنایا ہے. جبریل آپ کی خدمت کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں. یہاں حضرت جبریل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر جبریل یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اسی میں ہے کہ ان کی گنہگار امت کی خدمت کی جائے، ان کی امت کی خدمت کی جائے. اس لیے کہ جبریل یہ جانتے تھے میں حضور کی امت کی خدمت کروں گا، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے، اور ادھر جب حضور راضی ہو جائیں گے تو میرا رب راضی ہو جائے گا. اس لیے حضرت جبریل نے آرزو کی. آج اگر ہم نے یہ اپنا مقام سمجھ لیا تو پھر ہمارے قدم کہیں برائیوں کی طرف نہیں جائیں گے. یہ ہمارے قدم برائیوں کی طرف جانا گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت جبریل ہماری خدمت کے لیے آرزو مند ہیں. لہذا اپنے اس مقام و مرتبے کا ہمیشہ لحاظ کرو، اور کہیں غلط جگہ پر جانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو سمجھو، اپنے مقام و مرتبے کا لحاظ بھی کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اونچا مقام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. پھر حضرت جبریل نے آرزو کی اور حضور نے قبول فرما لیا، اور حضور نے فرمایا کہ ہاں آپ کو وہ دے دیا گیا، آپ کو وہ خدمت عطا کر دی گئی. پھر حضور وہاں سے تشریف لے گئے، سارے مقامات آپ سارے حجابات طے کرتے ہوئے رب کی بارگاہ سے قریب ہو گئے. اب قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ثم دنا فتدلی، قریب ہوئے. حضور فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی، یہ ندا آئی، ادنو منی، اور مجھ سے قریب ہو جاؤ، اور قریب آ جائیے. حضور بڑھتے گئے، قریب ہوتے گئے، یہاں تک کہ قوسین کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اتنے قریب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دست قدرت رکھا. حضور نے ٹھنڈک محسوس فرمائی، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نہیں جانتا تھا سب کچھ مجھے علم حاصل ہو گیا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری نیکیاں، ساری خوب اچھائیاں اللہ کے لیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں تحفہ لے کر کے آیا ہوں. یعنی حضور نے اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کا تحفہ پیش کیا. التحیات، تحیات یعنی نیکیاں، خوبیاں اور اچھائیاں حضور بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا. السلام علیک ایھا النبی، اس کا کوئی بھی عربی زبان جاننے والا ترجمہ کرے گا تو اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ یہی ہے اے نبی آپ پر سلام ہو. تو یہ سلام کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے سلام بھیجا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں. تو حضور نے جب اللہ کی بارگاہ سے سلام کو محسوس فرمایا، سلام کو سنا، تو اسی وقت عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلامتی ہمارے اوپر بھی اور اللہ کے سارے نیک بندوں کے لیے ہو جائے. یعنی اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، حضور نے سب کو اس سلام میں شامل فرما لیا. اسی لیے ہم سلام بھیجتے ہیں تو حضور پر بھی سلام بھیجتے ہیں اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر سلام بھیجتے ہیں. تو یہ عرض و معروض کا ایک سلسلہ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا. ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے ہم نے 50 نمازوں کا تحفہ یہ آپ کی خدمت کے لیے رکھا ہے، آپ اس تحفے کو لے جائیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفہ نماز کو لے کر کے واپس تشریف لانے لگے. اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ
کل جمعہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، چونکہ کل جمعہ بھی ہے اور نماز جو ایک عظیم تحفہ ہے، اس کے حوالے سے کل انشاءاللہ کچھ تفصیلی بیان کل جمعہ میں ہو جائے گا. آپ حضرات تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ سن لیں گے. بس آخری بات یہ عرض کروں گا کہ شب معراج جو اتنا عظیم مرحلہ گزرا، اتنے عظیم مقامات کی آپ نے سیر فرمائی، اور پھر جنت بھی آپ کو دکھائی گئی، جہنم کا معائنہ ہوا، پل صراط آپ نے دیکھی، مقام محمود دیکھا، یعنی سارے مقامات سب تیار شدہ ہیں، ریڈی پوزیشن میں ہیں. بولتے ہیں نا کہ پوزیشن کب ملے گی؟ آج ہم فلیٹ خریدتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں پوزیشن کب ملے گی. ارے جنت آپ نے حاصل کرنا ہے، لیکن آپ کے لیے جنت تیار ہے، ریڈی پوزیشن میں ہے، بس اس کے لیے تیاری کرنا ہے. اب آپ کو سمجھنا ہے کہ جنت تک پہنچنے کے لیے ہم کو کیا تیاری کرنی ہے. بلڈر کے پاس آپ بک کرتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس تیاری کتنی ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا آپ نے لون لیا ہے، کیا آپ کے پاس تیاری ہے. بھائی جیسے جیسے ہمارا کام مکمل ہوگا آپ کو پورا پیمنٹ کرنا پڑے گا. یہاں آپ کی زندگی ختم کرنے سے پہلے آپ کو پوری تیاری کرنی ہے اس کے لیے جہاں آپ کو جانا ہے. لہذا یہی آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارنے کی کوشش کریں، اللہ کی ناراضگی میں نہیں. اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں اپنی زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی میں زندگی گزارتا ہے وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی خائب و خاسر ہے، پریشان ہے، عذاب میں مبتلا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.